بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب کو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کے حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین و گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں، جو کوئی ان کو یاد کرے اور انہیں پڑھے اور اس پر عمل کرے، انشاءاللہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ میں آج آپ کو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے ناموں کا بہت ہی مجرب وظیفہ بتانے والا ہوں۔ یہ دو نام ہیں، یہ دو نام آپ نے تہجد کے ٹائم پڑھ لینے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ کہتے ہیں اللہ رب العالمین آپ کی ہر دعا قبول و منظور فرما لیں گے۔ پہلا نام ہے یا غفورو، دوسرا نام ہے یا قہارو۔ ان دونوں ناموں کو آپ نے تہجد کے ٹائم پڑھ لینا ہے۔ تہجد کے ٹائم اللہ رب العالمین 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر جلوہ فروز ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اٹھو میرے بندو، مجھے پکارو، مجھے یاد کرو، مجھ سے مانگو، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور عطا فرماؤں گا۔ اللہ رب العالمین بہت بے نیاز ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات بہت بڑی ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین سے جو مانگا جائے انشاءاللہ اللہ رب العالمین وہ اپنے بندوں کو عطا فرما دیتا ہے، لیکن ہم بے صبرے ہیں، ہم انتظار نہیں کرتے۔ خبردار، صرف اور صرف یہ ایک کام مت کرنا۔ آپ نے یہ وظیفہ صرف اور صرف 3 دن ادا کرنا ہے۔ ان 3 دنوں میں آپ نے کسی کو بھی دھوکہ نہیں دینا، کسی کے ساتھ بھی آپ نے جھوٹ نہیں بولنا۔ آپ نے ویسے بھی جھوٹ یا آپ نے ویسے ہی دھوکہ نہیں دینا کسی کو، لیکن جب آپ اس وظیفے کو 3 دن تک لگاتار ادا کریں، ان 3 دنوں میں آپ نے اپنے آپ کو بھی دھوکہ نہیں دینا، کسی کو بھی دھوکہ نہیں دینا، اور کسی کے ساتھ آپ نے جھوٹ بھی اور چلاکی بھی آپ نے نہیں کرنی۔ انشاءاللہ جیسے جیسے پھر میں آپ کو کہوں گا، آپ کی بھی ہر دعائیں قبول و منظور ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کی ہر پریشانیاں، رنج و غم، مشکلات، مصیبتیں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین جسے چاہیں عطا کر دیتے ہیں۔ آئیں میں اب آپ کو وظیفے کی جانب لے کر چلتا ہوں، لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب ناظرین سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کامیاب وظائف کی دنیا پر نہیں آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو بر وقت ملتا رہے۔ میرے بہت سے ناظرین پوچھتے ہیں کہ تہجد کے ٹائم دعا کیسے قبول و منظور ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین پہلے آسمان پر جب آ جاتے ہیں، اپنے بندوں کو کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی دعائیں قبول و منظور ہو جاتی ہے تہجد کے ٹائم۔ تہجد کا ٹائم ہی ایک ایسا ٹائم ہے جو اللہ رب العالمین کے قریب کر دیتا ہے انسان کو۔ گھبرائیں نہیں، وظیفے کو ادا کریں، انشاءاللہ آپ کو 3 دنوں میں ضرور فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ کسی بھی دعا کو قبول و منظور کروانے کے لیے ادا کرنا ہے، یا آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے ادا کرنا ہے، وہ سب آپ نے اپنے ذہن و گمان میں باندھ کر ہی اس وظیفے کو آپ نے شروع کرنا ہے۔ کوئی بھی دعا قبول و منظور کروانے کے لیے آپ اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں، ناجائز دعا کو قبول و منظور کروانے کے لیے آپ اس وظیفے کو ہرگز بھی ادا نہ کریے گا۔ جائز دعا ہوگی تو انشاءاللہ پھر آپ کی ہر جائز دعا قبول و منظور ہونے کا امکان پیدا ہو جائے گا۔ ناپاکی کے ایام میں میری پیارے بہنوں نے اس وظیفے کو ہرگز بھی ادا نہیں کرنا، اور نہ ہی تو ناپاک کپڑوں میں میرے پیارے بھائیوں نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ پاک صاف ہو کر باوضو حالت میں تہجد کی نماز کے بعد آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے، یعنی کہ بدھ والا دن ہوگا، رات 12 بجے کے بعد آپ کی جمعرات شروع ہو جائے گی۔ آپ نے اس رات میں اس وظیفے کو ادا کرنا ہے، اور لگاتار آپ نے 2 دن پھر سے اسی طرح اسی وقت آپ نے اس وظیفے کو ادا کر لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے سامنے 1 گلاس پانی کو لے کر رکھ لینا ہے۔ 1 گلاس پانی کو رکھنے کے بعد پھر آپ نے سب سے پہلے اپنے ذہن گمان کو باندھنا ہے کہ آپ اس وظیفے کو کیوں ادا کرنے لگے ہیں، اور کس معاملے کو حل کروانے کے لیے، اور کون سی دعا کو قبول و منظور کروانے کے لیے آپ اس وظیفے کو ادا کرنے والے ہیں۔
آپ سب یہ اپنے ذہن و گمان میں باندھ کر نماز تہجد کے نوافل ادا کرنا شروع کر دیں۔ جتنے بھی آپ نے نوافل ادا کرنے ہیں اتنے آپ ادا کریں، تسلی سے کھڑے ہو کر آپ ادا کر کے اپنی جگہ پر پھر بیٹھ جائیے گا۔ پھر دوبارہ سے آپ نے اپنے ذہن و گمان کو باندھنا ہے کہ آپ کون سی مشکلات کو حل کرنے کے لیے اور کون سی دعا کو قبول و منظور کروانے کے لیے آپ اس وظیفے کو ادا کر رہے ہیں۔ کوئی سی بھی دعا آپ قبول و منظور کروا سکتے ہیں۔ یہ سب معاملات آپ نے اپنے ذہن و گمان میں باندھنے کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنے کے بعد پھر آپ نے 99 بار 99 ٹائمز آپ نے رب العالمین کا یہ بہت ہی پیارا نام پڑھنا ہے، یا غفورو یا غفورو یا غفورو۔ 99 بار یا غفورو کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 100 مرتبہ یہ رب العالمین کا دوسرا نام پڑھنا ہے، یا قہارو یا قہارو یا قہارو۔ یا قہارو کو بھی 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ آپ نے آخر میں 11 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کا ورد کر لینا ہے۔ پھر جو آپ کے سامنے ایک عدد پانی کا گلاس پڑا ہوگا، اس پانی کے گلاس کے اوپر آپ نے 3 مرتبہ پھونک مار کے اس پانی کو پھر آپ نے اسی وقت 3 سانسوں میں ہی پی جانا ہے۔ پھر آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ آپ نے پھر اللہ رب العالمین کے سامنے زار قطار حمد و ثنا بیان فرمانی ہے رب العالمین کی۔ پھر آپ نے اپنے معاملات کو رب العالمین کے سامنے گوش گزار کرنا ہے۔ جتنا ہو سکے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمائے، جتنا ہو سکے اپنے معاملات کو اللہ رب العالمین کے سپرد کر دیجئے۔ انشاءاللہ تہجد کا ہی ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جو کہ انسان کی روح کو بھی سکون میسر کر دیتا ہے، اور انسان کی روح اللہ رب العالمین کی جانب ہی مائل ہو جاتی ہے، اور پھر انسان جو چاہتا ہے اللہ رب العالمین بھی وہی چاہتے ہوں گے۔ پھر آپ کی ہر دعائیں قبول و منظور بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کی بھرپور سمجھ لگی ہوگی۔ اگر آپ کو پھر بھی اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھ نہیں لگی تو آپ کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی ضرور کوشش کی جائے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی لازمی کر سکتے ہیں۔ اب تک اتنا ہی، دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔